ہمیں ملتا ہے کہ ہر حال میں راضی و رضا رہیں، کیونکہ جو ہوتا ہے مشیت خداوندی سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہر حال میں راضی و رضا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اختصاراً کچھ باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا اور انشاءاللہ ذکر شروع کریں گے۔ ذکر جو ہے یہ نفلی عبادت ہے۔ فرائض کے بعد جو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے کیا جاتا ہے، وہ تمام کے تمام نفلی عبادتوں میں شامل ہوتا ہے۔ جب سالک یعنی اللہ کی راہ پر گامزن ہونے والا، جو مرید ہو کر اللہ کی راہ پر گامزن ہونے کے لیے بیعت لیتا ہے اور پیر کامل سے وابستہ ہو جاتا ہے، ایک شیخ، ایک رہبر، ایک رہنما کو چن لیتا ہے، اختیار کر لیتا ہے، تو وہ جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ فرائض کے علاوہ کچھ نہ کچھ حصہ اپنے مصروفیات کا، اپنے دن و رات کا کچھ نہ کچھ حصہ نفلی عبادتوں کے لیے نکالے، کیونکہ نماز تو فرض ہے، نماز ہر کوئی پڑھتا ہے، لیکن ہم باضابطہ راہ طریقت گامزن کرنے کے لیے ایک پیر کامل کے دامن سے وابستہ ہو چکے ہیں، تو نماز تو فرض ہے، اس کی فرضیت کا انکار نہیں ہے، فرض چھوڑنا بھی نہیں ہے، کسی حالت میں فرض نہ چھوٹے۔ بزرگان دین کا طریقہ یہ ہے اور اپنے مریدین کو تلقین کرتے ہیں کہ فرائض کے علاوہ ضرور بضرور اپنی آخرت کے لیے، دل کی روشنی کے لیے، دل کی تاریکی مٹانے کے لیے، دل سے گناہوں کی سیاہی دھونے کے لیے نفلی اذکار کی پابندی کریں۔ آج کے دور میں اتنا مصروف ترین انسان ہو چکا ہے، مصروف ترین کیا ہے، بس اپنے آپ کو مصروف بیکار چیزوں میں، لہو و لعب میں رکھ رہا ہے۔ جیسا کہ آپ اور ہم واقف ہیں، ایک قسم کا سوشل میڈیا کا، انٹرنیٹ کا دور ہے، تو اسی میں ہی لگا ہوا ہے اور اسی میں اتنا مگن ہو چکا ہے کہ اپنی آخرت کی اسے فکر نہیں ہے، اور جس مقصد کے لیے وہ آیا ہے دنیا میں، وہ مقصد فراموش کر چکا ہے، بھول چکا ہے۔ مقصد زندگی عبادت تو ہے، لیکن عبادت کے ساتھ اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی معرفت ہے۔ مقصد زندگی عبادت، ہر کوئی اللہ کے مخلوق عبادت کرتی ہے، لیکن اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت کے لیے باضابطہ جو بیعت کا نظام، بیعت ہم جو کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کی پہچان کے لیے کرتے ہیں۔ اس نظام کے تصور کو ہی ہم میں سے نکال دیا گیا ہے۔ ہم بیعت لیتے ہیں اپنی صحت کے لیے، اپنی بیماری دور ہونے کے لیے، اپنے کاروبار میں ترقی کے لیے، اپنے دیگر جو دنیائی مسائل ہیں اس کے حل کے لیے، وہ نیتیں ہماری ہوتی ہیں بیعت کی۔ لیکن بیعت کی اصل نیت یہ ہے کہ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، جو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ نہیں پیدا کیا ہم نے جنات اور انسانوں کو مگر عبادت کے لیے۔ لیکن یہاں پر تمام مفسرین اکرام، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ وارث المعارف میں بیان فرماتے ہیں، یہاں پر عبادت سے لیعبدون سے مراد لیعرفون ہے، یعنی اللہ کی پہچان کے لیے بندوں کو پیدا کیا گیا۔ تو پہچان جب تک نہ ہو، جب تک جو ہے عبادت صحیح طریقے سے حاصل نہیں ہوتی۔ جس کی آپ بندگی کر رہے ہیں اسی کی پہچان نہ ہو، جس کے آگے آپ سر جھکا رہے ہیں اس کی شان، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی کا اندازہ ہمیں نہ ہو، اس وقت تک ہمیں عبادتوں کو لطف، عبادتوں کے بعد وہ درجات میں بلندی، عبادتوں کے بعد وہ نور حاصل نہیں ہوتا۔ تو لہذا فرائض میں بھی اسی لیے ہم خشوع و خضوع کی دعا کرتے ہیں، نمازوں میں اللہ خشوع و خضوع عطا فرما۔ یہ خشوع و خضوع کی کیفیت کیا ہے؟ یہ خشوع و خضوع کی کیفیت جبھی حاصل ہوتی ہے جب قلب پاک ہوتا ہے، نفس مزکہ ہوتا ہے، نفس میں سے خواہشات نفسانی ختم ہوتے ہیں، اسی وقت ہی خشوع و خضوع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور نماز
جو آپ کو عطا کرنا ہے. اللہ کا فرمان ہے نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، لیکن ہماری نمازیں ہمیں بے حیائی سے بھی نہیں روک رہی، برائی سے بھی نہیں روک رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نمازوں سے جو حاصل ہونا ہے وہ حاصل ہمیں نہیں ہو رہا. وہ خشوع و خضوع کی کیفیت، وہ نور باطن، یہ تمام کیفیات ہمیں حاصل نہیں ہو رہی. تو لہٰذا یہ تمام چیزوں کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، روح کی پاکی کے لیے، نور قلب میں نور پیدا کرنے کے لیے ایک دامن سے ہم وابستہ ہو گئے. اور دامن سے وابستہ ہونے کے بعد ضروری ہے کہ ہمارے عبادتوں میں فرائض کے علاوہ نفلی عبادت کا بھی شمول، نفلی عبادت بھی ہم میں شامل ہے. نفلی عبادت جب تک ہماری عبادتوں میں شامل نہیں ہوتے، اصل فرائض کا جو نور جو حاصل ہونا ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا. تو الحمدللہ ذکر اذکار کی ہم محفلیں کرتے ہیں، یہ بھی نفلی عبادتیں ہیں، لیکن یہ ہفتہ واری کرتے ہیں، مہینہ واری کرتے ہیں، درس و تدریس میں بیٹھتے ہیں، یہ نفلی عبادتیں. درود پاک کی محفل سجاتے ہیں، یہ نفلی عبادتیں ہیں. قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں نفلی عبادتیں ہیں. اور ساتھ میں جو ہے اگر سب سے زیادہ افضل نفلی عبادت میں جو افضل ترین عبادت ہے درود پاک ہے. اور اس کے بعد قلب میں جو قلب کی جو سیاہی ختم کرنے کی جو شغل ہے، جو ذکر ہے، جو طریقہ ہے، وہ سب سے افضل جو ہے اللہ کا ذکر ہے. قلب اللہ کے ذکر سے ہی پاک ہوتا ہے. چند نقشبندیہ سلسلے میں طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا نقش جو ہے اپنے قلب پر جما لو اور اسی نقش کو دیکھتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے رہو، تو انشاءاللہ اس کا نور آپ کے باطن میں پیدا ہوگا. باطن میں جو ہے برائی ختم ہوگی، گناہوں کی سیاہی ختم ہوتے جائے گی، وہ نور پیدا ہوگا، وہ تصور جمے گا. جمتے 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 کیفیت یہ ہوگی کہ آپ جو ہے قلبی ذکر آپ میں پیدا ہو جائے گا. جب قلبی ذکر آپ میں پیدا ہو جائے گا تو آپ مصروفیت، دنیا کی مصروفیت میں رہیں گے، لیکن دل مولا سے تعلق جوڑ لے گا، قلب مولا سے تعلق جوڑ لے گا. اسی لیے صوفی اکرام کا مشہور قول ہے دست بکار دل بیار. دست بکار یعنی کار یعنی کام کاج، ہاتھ پیر کام کاج میں رکھو، دل یار کے ساتھ تعلق جوڑو. دل یار کے ساتھ تعلق جوڑنے کا کیا ہے؟ ایک باضابطہ ایک شغل ہے، ایک پریکٹس ہے، ایک طریقہ ہے. وہ پریکٹس، وہ طریقہ سب سے پہلے جو ہے اپنے قلب کو پیر کے قلب سے جوڑ دینا. اپنے قلب پر یہ تصور کرنا کہ پیر کے قلب میں جو واردات آ رہے ہیں، جو کیفیات آ رہے ہیں، اس کا حصہ مولا ہمیں بھی عطا کر رہا ہے، کیونکہ ہم ان سے نسبت جوڑ چکے ہیں. اب ان کی ذات سے اللہ کی ذات و رسول کی ذات کی پہچان حاصل کرنے کے لیے انہیں ذریعہ بنا چکے ہیں. تو لہٰذا اس کے بعد جو ہے اللہ کا ذکر جو ہے یہ اس کا شغل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. تو اسی سلسلے کے ایک کڑی ہم تو الحمدللہ تقریباً 1-1.5 سال سے، آپ اس سے پہلے کی محفل میں بھی میں کہا تھا کہ اسماء الہی کا جو ذکر ہے وہ ہم شروع کریں. اور اسماء الہی کا طریقے سے، اسماء الہی ہی تمام کائنات کا نظام جو ہے اسماء الہی سے ہی ہے. اسماء سے صفات کا ظہور ہوتا، اللہ کا سننا، اللہ کا دیکھنا، اللہ کا ارادہ، اللہ کا علم. اللہ کے علم سے ہی تمام عالموں کا ظہور ہے، علماء کا ظہور ہے، حفاظ کا ظہور ہے، اسرار و رموز کا ظہور ہے. اللہ کی قدرت سے ہی تمام قدرتیں چل رہی ہیں، تمام کی سانسیں چل رہی ہیں، تمام کے ارادے چل رہے ہیں. اللہ کے ارادے سے ہی تمام کے ارادے چل رہے ہیں. اللہ کی سماعت سے ہی تمام کی سماعت، تمام کو سننے کی کیفیت عطا ہو رہی ہے. اللہ کے کلام سے ہی تمام کو کلام کرنے کی صلاحیت عطا. تو جو بھی اللہ کی صفات ہیں، یہ کائنات میں جو نظام چل رہا ہے اللہ کے اسماء سے چل رہا ہے. اللہ کے اسماء سے صفات کا ظہور ہوتا ہے، صفات سے افعال کا ظہور ہوتا ہے. افعال یعنی فعل، کام کو کہتے ہیں. فعل سے آثار کا ظہور ہوتا ہے. جو آثار ہو رہے ہیں ہمارے پاس، رات و دن ہو رہے، جو تغیر تبدل دنوں میں آ رہا، یہ تمام چیزیں جو ہے اسماء الہی سے ہی ہے. جب اسماء الہی کا بندہ ورد کرتا ہے، اسماء الہی پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اسماء الہی کرنا شروع ہو جاتا ہے، تو ہر بندے کا خاص اسم ہوتا ہے جس سے وہ بندہ جو ہے پلتا ہے. محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ خصوص الحکم میں بیان فرماتے ہیں کہ ہر
شخص جو ہے ہر شخص کا اس کا رب ہوتا ہے. رب الارباب تو اللہ کی ذات ہے، لیکن ہر شخص کا رب ہوتا ہے یعنی پالنے والا ہوتا ہے. وہ پالنے والا جو ہے وہ ایک اسم ہوتا ہے، خاص اسم. اسی لیے سرکار دنیا نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں اسم اعظم سے دعا کرو، وہ دعا کبھی رد نہیں ہوگی. تو لہذا ہر شخص کا ایک اسم اعظم ہوتا ہے جس سے وہ پلتا ہے، جس سے وہ فیض حاصل کرتا ہے. تو وہ اسم اعظم ہی اس کا رب ہوتا ہے. جب وہ اسم اعظم کو پا لیتا ہے تو وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے. اس کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، ہمیشہ دعائیں اس کی قبول ہوتی ہیں. ولی اللہ اس لیے ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ وہ اپنے رب کو پا لیتے ہیں. اسی بنیاد پر حضرت علی کا قول ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جو اپنے نفس کو پہچان لیا کہ میں کس اسم سے پڑھ رہا، کس اسم کی تجلی مجھ پر پڑ رہی ہے، اگر وہ نفس کو پہچان لیا تو وہ اپنے رب کو پہچان لیا. تو لہذا یہاں پر ضروری ہے کہ ہم پورے اسماء کا ورد شروع کر دیں. اب شروع کرتے وقت آپ میں کیفیت یہ ہو کہ کوئی نہ کوئی اسم جو ہے میری ذات سے تعلق رکھتا ہے. وہ اسم جو ہے آپ پڑھتے پڑھتے آپ میں ایک قسم کی کیفیت آ جاتی ہے. تو وہ اسم کو پکڑ لینا رہتا ہے، وہ اسم کو حاصل کرنے کا رہتا ہے، وہ اسم کو اپنے آپ اپنے لیے مختص کر لینا. تو زندگی بھر وہ اسم سے آپ کو فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کے اسماء کا ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو. اس حد تک ذکر کرو کہ تم اپنے آپ کو کھو دو، وَتَبَتَّلْ، اپنے آپ کو فنا کر دو اور اسی کی ذات میں فنا ہو جاؤ. تو اس حد تک اللہ کے اسماء کا ذکر کرو. تو لہذا اسی کے لیے جو ہے الحمدللہ یہ 1 مہینے سے جو ہے ذکر کا طریقہ ہم شروع کرے تھے کہ اللہ وہ ہمیشہ ہم 500 مرتبہ اگر تھوڑا تھوڑا پڑھتے جائیں تو قلب میں واللہ کے پڑھنے کا لذت و چسکا انسان کو اگر لگ جائے کبھی وہ ورد چھوڑے گا ہی نہیں. اللہ کا چسکا اگر پڑھنے کا لگ جائے قلب کو تو کبھی وہ ورد کرنا چھوڑے گا ہی نہیں، اور اس کا دل جو ہے اللہ پڑھے بغیر چین حاصل نہیں ہوگا. تو اللہ 500 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈالتے 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 آپ کوشش کریں گے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خم سے اللہ کا ذکر جاری ہو جائے. اس کے بعد اسماء جو ہے جو بھی اس کے ابجد کی تعداد ہے وہ حساب سے وہ اسماء آپ کو دیے جاتے ہیں. تو وہ اسماء جو ہے آپ پڑھیں، کیونکہ عمل کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا. آج عمل کے بغیر صرف واٹس ایپ پہ ہم مذہبی میسیجز مذہبی چیزیں فارورڈ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم مذہبی ہو گئے، لیکن یہ مذہبی ہونا نہیں ہے. بس ایسی دوسرے چیزوں کی مصروفیت ہے نا، ویسی مصروفیت ہے. جب تک وہ چیز آپ کے قلب و باطن میں آپ کے وجود میں نہیں آئے اس وقت تک جو ہے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا. عمل کرے بغیر دوسروں تک پہنچانا یہ سراسر آج کے دور میں ایک قسم کی ایک روش چلی ہوئی ہے جس میں انسان جو ہے بالکل غفلت کی نظر ہو جا رہا ہے. کیونکہ سرکار نے ارشاد فرمایا کوئی چیز دوسروں تک نہ بولو جب تک تم خود عمل نہ کرو. جی اور قرآن پاک میں اور وہ بھی ہے نا بندے کو انی ولو کا نہ آئے کہ تم دوسروں تک پہنچانے کے لیے ایک آیت جو ہے پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ذات میں عمل کرو. عمل کرے بغیر آپ دوسروں تک پہنچائیں گے نہ دوسروں تک وہ بات پہنچیں گی. یہ آپ غور کریں، یہ شیئر کرنے کا جو معاملہ ہے صرف انسان شیئر ہی کرتے جاتا. آپ اس کو بھیجے، آپ دوسروں کو بھیجتا، دوسروں کو بھیجتا، وہی، کیونکہ یہ پہلے والا وہی عمل کر رہا، خالی شیئر کرنے کا عمل کر رہا تو دوسرے کو بھی شیئر ہو رہا، تیسرے کو بھی شیئر ہو رہا، 100 جنوں کو شیئر ہو رہا، لیکن عمل کسی کے پاس نہیں ہے. اگر آپ عمل کر کے بھیجیں وہ چیز انشاءاللہ آپ دوسرے پاس پہنچے گا، وہ عمل کرے گا، وہ عمل کر کے تیسرے کا پاس بھیجے گا. آج کے دور میں یہی چلا ہوا ہے کہ شیئر کرو، آگے بڑھو. یہ اتنی زیادہ غفلت ہم میں پیدا ہو رہی ہے اس کی وجہ سے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نیک اعمال کر رہے ہیں، نیک چیز کر رہے ہیں، بس آگے بڑھا کے چیز نیک ہو جا رہے ہیں، لیکن یہ بہت غفلت میں ہم گزر رہے ہیں. جب تک
ہمارے قلب و باطن میں وہ چیز کی کیفیت طاری نہ ہو، ہمارے قلب و باطن میں وہ چیز کا ظہور نہ ہو، جب تک ہمارا قلب اللہ کا ذکر کرنے والا نہ ہو جائے تو دوسروں تک آپ پہنچا ہی نہیں سکتے. آپ دوسروں تک بات یہی نہیں کر سکتے. ایک چھوٹی سی مثال کے لیے ایک واقعہ عرض کروں گا. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بوڑھیا جو ہے اپنے بچے کو لے کر آتی ہے، چھوٹی سی بچی ہے، آ کر کہتی ہے کہ یہ بچی جو ہے بہت میٹھا کھاتی ہے، آپ اسے نصیحت فرمائیں. نظام الدین اولیاء فرماتے 3 دن کے بعد وہ بڑھیا پھر اپنے بچے کو لے کر آتی. آئے بعد جو حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے بیٹی میٹھا مت کھاؤ، میٹھا کم کھاؤ، اتنے جملے کہہ کر اسے بھیج دیتے ہیں. تو بڑھیا حیران رہتی ہے، 3 دن پہلے بھی یہ جملے بولے تو کافی تھا. تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں سوال کرتی، آپ 3 دن پہلے بھی بول سکتے تھے. آپ فرماتے ہیں میں بھی میٹھا زیادہ کھاتا ہوں، 3 دن تک میں نے میٹھا ترک کیا، میٹھے کو چھوڑا. اس کے بعد جو ہے بوڑھیا کو، بچی کو میں نصیحت کرا، اب اس کے دل پر وہ نصیحت اثر کرے گی. تو ضروری ہے جب تک ہم عمل نہ کریں اس وقت تک بولے ہی نہ، اس وقت تک دوسروں کو یہ نہ کریں. آج کے دور میں یہی چلا ہوا ہے. تو عمل سے زندگی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو عمل سے ہی زندگی ہے. عمل کریں تو جنت آپ کی بنے گی، عمل نہ کریں، عمل سے دور رہیں تو جہنم آپ کی زندگی بن جائے گی. تو لہٰذا نور پیدا کرنے کے لیے عمل کرنا ہے. عمل سے دور ہو گئے تو نار ہو جائیں گے. تو لہٰذا عمل ضروری ہے. تو لہٰذا تمام سے گزارش ہے کہ یہ جو سلسلہ جو کر رہے ہیں، میری خود کی خواہش ہے، میں نے ہمارے پیر و مرشد سے اجازت لے کر خواہش کی کہ یہ اسماء الہی کا ورد الحمدللہ ہر روز بارگاہ شیخ القدر حجرہ صلاۃ میں جو ہے بعد نماز اثر اسماء الہی کا ورد ہوتا. تو پورے 99 اسماء پڑھائے جاتے ہیں. تو وہ 99 اسماء ہر پیر بھائی یاد کر لیں. شجرے کے تمام نام ہر پیر بھائی یاد کر لیں. ہر پیر بھائی کا قلب اللہ بولنا شروع کر دے. ہر پیر بھائی کے قلب سے اللہ کا ذکر جاری ہو جائے. یہ خواہش ہماری ہے. تو لہذا اس کے لیے آپ کو دن میں صرف 15 سے 20 منٹ وقت دینا ہے، اپنی ذات کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنے قلب کے لیے، اپنے آپ کو سجانے کے لیے، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے. تو 15 سے 20 منٹ اگر وقت دیں تو انشاءاللہ ضرور آپ کو جو طریقہ ہے، یہ طریقے سے آپ کو پورے 99 اسماء یاد ہو جائیں گے، پورے کے شجرے کے نام یاد ہو جائیں گے. اور آپ کو جو ہے روزانہ اللہ کی ذات کو یاد کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ قلب سے اللہ کو یاد کیا جائے. قلب سے اللہ کو یاد کیا جائے. نماز آج پڑھتے ہیں، ہماری نمازوں کی کیفیت ہمیں ہی معلوم ہے. ہماری نمازوں کی کیفیت کیا ہے، کیسی ہے، ہماری سوچ اس وقت کہاں رہتی ہے، کیسی رہتی ہے، کن وسوسوں میں ہوتی ہے. تو نمازوں کو صحیح کرنے کے لیے، عبادت کو صحیح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قلب جو ہے ذاکر ہو جائے، قلب ذاکر ہو جائے. اسی لیے آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ تک میسج پہنچا، کیونکہ میں ابھی یہ سلسلہ شروع کیا، دوسرا حصہ اس کا چل رہا ہے. آپ تمام لوگ وقت نکال کر ضرور اسی لیے شیطان بہکاتا ہے، اس لیے جو ہے وقت اس میں دیا گیا کہ آج مغرب سے کل مغرب تک جبھی بھی آپ کو وقت ہے آپ کر لیں. آپ کو ظہر کے بعد، فجر کے بعد، عصر کے بعد بولے تو نہیں میرے کو وقت نہیں تھا، میں مصروف تھا، یہ کام میں تھا، وہ کام میں تھا. ایسے طریقے سے بہانے شیطان انسان کے ذہن میں، انسان کے دل میں ڈالتا. تو لہذا آج مغرب سے کل مغرب تک آپ کبھی بھی 24 گھنٹے میں آپ کو جو بھی وقت 15-20 منٹ نکال لیں تو ضرور آپ دیکھیں اس کا فائدہ، اس کے فوائد بہت زیادہ ہوں گے. کیونکہ ہمارے شجرے میں ائمہ کے نام ہے، اہل بیت اطہار کے نام ہے، اہل بیت حدیث پاک بھی ہے. صرف اہل بیت کی روایت پڑھ کر کسی پاگل پر دم کر دیں تو وہ پاگل کو شفا یابی مل جاتی. جنون والے پر دم کر دیں تو شفا یابی مل جاتی. تو اہل بیت کے نام ہمارے یاد ہو جائیں، ائمہ کے نام یاد ہو جائیں تو ہمارے لیے ہی وہ فائدہ مند ہوں گے، ہمارے لیے ہی وہ آخرت میں اچھا اس کا اجر ملے گا. اور ساتھ میں جو ہے قلب سے جو ہے اللہ کا ورد جاری ہو جائے گا انشاءاللہ. تو لہذا آپ تمام سے گزارش ہے کہ اسماء الہی کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں، دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں.
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پہچان، اپنی معرفت عطا فرمائے اور باعمل زندگی عطا فرمائے، ہمارے قلوب کو اپنا ذاکر بنا دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔